حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اب اللہ کے رسول کے اتنے عاشق تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی جس کے بنا پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جان ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی خاطر راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رومیوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ جب ان کے روم کے بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس روم کے بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن حذافہ، تم نصرانیت قبول کرو، اگر تم نصرانیت قبول کرو گے تو میں تمہیں اقتدار میں شامل کر لوں گا، میں تمہیں اپنی مال و دولت میں شامل کر لوں گا اور اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرا دوں گا۔ اگر تم نصرانیت قبول کرو گے تو اس دنیا میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، تو تمہیں کوئی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، تو پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے بادشاہ، اگر تم یہ کہو کہ اپنی مال و ملکیت میں تمام مال و ملکیت میں شریک کر لو گے، اگر یہ کہو کہ سارے عرب کے پورے عرب کے ساری دولت اگر مجھے دو گے اور تم اپنی بیٹی نہیں، اگرچہ کتنی ہی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کیوں نہ ہو، اگر ان کی بھی شادی کرا دینے کے لیے تیار ہو تو میں ایک لمحہ کے لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، ایک لمحہ کے لیے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ جواب سنا تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کو سولی پر چڑھاؤ۔ تو ان لوگوں نے جو بادشاہ کے خادم تھے تو ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا، پھر تیر اندازوں کو بولا کہ تم لوگ آہستہ آہستہ ان کو چوٹے لگاؤ، تو تیر اندازوں نے بھی ویسا ہی کرنے لگا اور بادشاہ بار بار نصرانیت کو پیش کرتا رہا کہ اے عبداللہ ابن حذافہ، تم نصرانیت قبول کرو، میں تمہیں چھٹکارا دوں گا، میں تمہیں امن دوں گا، میں تمہیں ابھی بھی ٹائم ہے، میں تم کو اس سے چھٹکارا دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ تو اس بادشاہ نے پھر اسے سولی سے اترنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے اس کو سولی سے اتارا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے دوسرا ٹاپک اپنایا، دوسری صورت اپنایا، اور یہ ہے کہ دیگ کو آگ پر تپایا، تنبے کی ایک دیگ آگ پر تپانے کا حکم دیا کہ اس کو تپاؤ آگ میں۔ تو لوگوں نے ویسے ہی تپایا، پھر اس میں ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا اور وہ مسلمان قیدی مر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا، یہ ایسا ان کے سامنے ایسا ہی کیا گیا، تو جب دیکھا کہ ایک مسلمان آدمی کو، ایک مسلمان کو اس طرح آگ میں ڈال دیا، اس طرح اس گرم دیگ میں ڈال دیا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر انہوں نے اس بادشاہ نے ڈالنے کا حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو اس میں ڈالو۔ تو لوگوں نے ڈالنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے ڈالنا لگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ سے آنسو نکلی۔ تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ ان کے دل میں رحم آیا ہوگا،
کہ وہ شاید نصرانیت قبول کرے گا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر قریب لانے کے لیے بولا کہ اے لوگوں ان کو قریب لاؤ۔ پھر ان کو قریب لایا گیا تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تم نصرانیت قبول کرو، تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں ایک لمحہ کے لیے میرے رسول کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ایک لمحہ کے لیے میرے رسول کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام اس وقت یہ کہ اس صحابی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر میں اپنی ایک جان نہیں، اگر میرے پاس ہزاروں جان ہوتی، اگر میرے بدن میں جتنے بال ہیں، اگر ہر بال کے بدلے میرے پاس جان ہوتی تو میں راہ خدا میں قربان دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی محبت کرتے تھے۔ تو پھر بادشاہ نے تعجب ہوا اور یہ کہا کہ اے صحابی رسول، اگر تم میرے سر کو بھوسا دو گے، اگر تم میرے سر کو بھوسا دو گے میں تمہیں چھٹکارا دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اے بادشاہ، اگر میں تمہیں چوموں، تمہارے سر میں بھوسا لگاؤ، تو کیا جتنے مسلمان قیدی ہیں تمام لوگوں کو چھٹکارا دو گے؟ تو اس بادشاہ نے کہا ہاں، اگر تم میرے سر پہ بھوسا دو گے، چمو گے، تو میں تم کو اور تمہارے سارے مسلمانوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ کے سر کو چوما اور تمام لوگوں کو قید سے چھٹکارا دلایا اور تمام لوگوں کو قید۔ تو بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جسے آزاد کرے قامت شیخ کا صدقہ، جسے آزاد کرے قامت شیخ کا صدقہ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔